جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أهلنا وعزنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ تکاثر کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ سورۃ تکاثر یہ بھی مکی صورتیں ہیں. تو اس سورت کا سب سے پہلے لفظی اعتبار سے ترجمہ کر لیا جائے تاکہ تشریح اور تفسیر سننے میں بھی آسانی ہو اور سمجھنے میں بھی. الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں چاہیے. کلا سوف تعلمون، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے. لترون الجحیم، یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا. اس سے پہلے جو ہم نے سورت پڑھی تھی وہ سورہ القاریہ تھی. سورہ القاریہ میں انسان کو قیامت پر پیش آنے والے ہولناک حوادث سے آگاہ خبردار کیا گیا تھا کہ اس کے اندر ایسے حالات رونما ہوں گے. پھر اللہ کے یہاں ایک ترازو رکھی جائے گی، ایک میزان ہوگی، اس میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. اب اس صورت میں جو اسباب غفلت ہے ان سے باخبر کیا جا رہا ہے. کون سے ایسے اسباب ہیں، کون سے ایسے چیزیں ہیں جس سے انسان مشغول ہو کر اس میں آخرت کو غافل کر دیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. وہ دراصل ہے مال دولت کی حرص. انسان کو آخرت سے غافل اور دور کرنے والی چیز ہے جب انسان کو مال سے، دولت سے اور اس طرح سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو آخرت کو بھول جاتا ہے. اسی مال اولاد پر تفاخر غرور بھی کوئی اچھی بات نہیں. جب انسان کے پاس مال ہو، اولاد ہو تو بعض مرتبہ اس کے اوپر غرور تکبر کرتا ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. انسان کو چاہیے کہ ان فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے اصل مقصد یعنی فکر آخرت کو فراموش نہ کریں. تو اس صورت مبارکہ کا اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ غفلت کے جو اسباب ہیں ان سے انسان کو باخبر کیا جا رہا ہے. اب اس کی تفسیر یہ ہے، الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. الہاکم،
تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کو حاصل کرنے کی حوث نے۔ تکاثر کثرت سے مشتق ہے، معنی ہے کثرت کے ساتھ مال اور دولت کو جمع کرنا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت حسن بصری نے اس لفظ کی یہی تفسیر کی ہے کہ تکاثر کا مطلب ہوتا ہے کہ مال اور دولت کو خوب جمع کیا جائے، اور یہ لفظ بیمارہ تفاخر پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے، مال کی کثرت ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے پر وہ غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ حضرت قتادہ کی یہی تفسیر ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھ کر فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے، اور مال پر جو فرائض اللہ کے عائد ہوتے ہیں انہیں خرچ نہ کرے۔ مال جو آ رہا ہے وہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر دوسری بات ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی جا رہی ہے، جو فرائض اللہ کے عائد ہوتے ہیں ان کو خرچ بھی نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ تکاثر سے مراد وہ مال ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ آدمی اگر بوڑھا بھی ہو جائے لیکن یہ کہ مال کی حوث نہیں جاتی، آخر تک جدوجہد کرتا رہتا ہے، کوشش کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں زیارت مقابر سے مراد مر کر قبر میں پہنچنا ہے، جیسا کہ حدیث مرفوع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی زرتم المقابر کی تفسیر میں فرمایا حتی یأتیکم الموت، یعنی تم مال کی کثرت اسی طرح چاہتے ہو یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جاتی ہے اور پھر تمہاری روح کو قبض کر لے جاتی ہے۔ اس لیے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو مال دولت کی بہتات میں یا مال اولاد اور قبیلہ اور نفس پر تفاخر غفلت میں ڈالے رہتی ہے، اپنے انجام اور آخرت کے حساب کی کوئی فکر نہیں رہتی، یہاں تک کہ اسی حال میں تمہیں موت طاری ہو جاتی ہے اور وہاں عذاب میں پکڑے جاتے ہو۔ یہ خطاب بظاہر تمام انسانوں کو ہے جو مال اولاد کی محبت یا دوسروں پر اپنی برتری اور تفاخر میں ایسے مست رہتے ہیں کہ اپنے انجام کو سوچنے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا آخرت میں انجام کیا ہونے والا ہے۔ جو ہم گھمنڈ کر رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں تو کچھ سے مراد سب ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے اپنے آگے بھیج دیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ لہذا وہ مال جتنا بھی انسان کما رہا ہے رکھ رہا ہے وہ تو دوسروں کے کام آنے والا ہے، انسان کے جو کام آ رہا ہے وہ تو کھا چکا ہے، یہ کھا کر فنا کر چکا ہے، یا پہن کر اس کو بوسیدہ کر چکا ہے، یا صدقہ کر کے اس کو آخرت کے لیے اپنا ذخیرہ بنا چکا ہے۔ امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدم زاد کے لیے ایک وادی دامن کو یعنی ایک پہاڑ سونے سے بھری ہوئی موجود ہو تو اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا ایسی دو وادیاں ہو جائیں، ایسے دو پہاڑ ہو جائے، اور اس کے منہ کو تو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر ہی نہیں سکتی۔ لہذا جب ایک وادی ہو جائے، ایک پہاڑ مل جائے، تو اس کے بعد وہ تمنا اور خواہش کرے گا کاش اس کے پاس دو پہاڑ ہوتے، دو پہاڑ ہو جائے پھر تین کی تمنا کرے گا، تو اس کے خواہشات کو اس کی آرزو کو اگر پوری کر سکتی ہے تو مٹی کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع ہو۔ ابن ابی حاتم، یہ ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے کہ ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے فرمایا اطاعت پروردگار سے
تم نے دنیا کی جستجو میں پھنس کر بے رغبتی کر لی اور مرتے دم تک تم غفلت برتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت پروردگار سے تم نے دنیا کی جستجو میں پھنس کر بے رغبتی کر لی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ پروردگار کی جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی اطاعت کرتا، لیکن دنیا کی جستجو میں انسان اس میں لگ کر اپنی خواہشات میں لگ کر اللہ کو بھول گیا اور مرتے دم تک انسان نے غفلت ایسی برتی آخرت کو بھی بھول گیا۔ حضرت انس بن مالک کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پیچھے 3 چیزیں آتی ہیں، 2 واپس چلی جاتی ہے، ایک میت کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا میت کے پیچھے 3 چیزیں آتی ہیں، 2 واپس چلی جاتی ہے، ایک میت کے ساتھ رہتی ہے، لہذا مردے کے گھر والے، مردے کا مال اور مردے کا اعمال، مردے کے گھر والے، دوسرے مردے کا مال اور تیسرے مردے کا اعمال، یہ 3 چیزیں انسان کے پیچھے رہ جاتی ہے۔ مال اور گھر والے تو لوٹ جاتے ہیں، مال تو شروع میں چھوٹ جاتا ہے، گھر والے انسان کو قبر تک لے کر آتے ہیں، واپس لوٹ جاتے ہیں، اور اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب کسی پر برتری دینے والے نہیں ہیں، تمہارے یہ نسب کسی کا بڑا ہونا، شیخ ہونا، یہ کسی پر برتری دینے والے نہیں ہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، جیسے ایک سا کی اونچائی دوسرے سا کی طرح ہوتی ہے۔ ایک سا جو ہوتا باٹ تو اس کے ساج ہوتا ہے بالکل بعین دوسرے کی طرح ہوتا ہے، اس طریقے سے تم بھی آپس میں برابر برابر ہو، اور بغیر دین اور تقوی کے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تو آدمی کی برائی کے لیے اتنا ہی بس کافی ہے کہ وہ بد زبان، فحش گو اور بخیل ہو۔ تو لہذا روایت کیا ہے احمد نے، اور اسی کو روایت کیا بہقی نے بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا۔ یعنی یہ گمان کرنا کہ موت کے بعد اگر کوئی کمال ہے تو یہی ہے کہ بہت سی دولت، کاروبار، بیٹے اور جانثار رشتہ دار اس کے پاس ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہو جو مرنے کے بعد نام کو زندہ رکھیں، حالانکہ موت کے بعد کچھ اور ہی پیش آنے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ سب چیزیں کچھ بھی بے حقیقت ہے، آخرت کے مقابلے میں کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اور ہر عقل مند جانتا ہے کہ مال، اولاد، عزت اور رتبے اور رشتہ دار اور احباب سب فانی چیز ہے، سب فنا ہونے والے ہیں۔ آج اس کی باری ہے، کل دوسرے کی باری ہے، اور جو چیز فانی ہو وہ قابل فخر ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو مرنے کے بعد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سب چیزیں جن میں تم نے عمریں گزاری سب نقصان دہ تھی، جس کی وجہ سے تم نے آخرت کو فراموش کیا، اللہ کو فراموش کیا، لہذا تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے ان کی وجہ سے ابدی نعمت تم سے فوت ہو گئی، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے قہر کو کھینچ لینے کا باعث بن گئی۔ اسی بات کو مزید تاکید کے لیے دوبارہ پھر فرماتے ہیں کہ بات یوں نہیں ہے جیسے تم اعتقاد رکھتے ہو۔ آخر جب بعث، حشر اور نشر، دوزخ اور اس شخصیوں کو دیکھ لو کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ تم نے کیا وہ سب نقصان دہ اور مقصد میں خلل ڈالنے والا تھا۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے اور پھر ان کا حساب ہوگا، کتاب ہوگا، تو اس وقت انسان جان لیں گے واقعتاً جو اس نے کیا تھا وہ بہت غلط کیا تھا۔ اور 2 مرتبہ فرمایا تم جان لو گے، پہلا جاننا برزخ میں ہوگا اور دوسری مرتبہ جاننا قیامت کے دن ہوگا۔ پہلا برزخ میں یعنی انسان جب مرتا ہے تو قبر میں جا کر اس کا احوال معلوم ہوگے کہ اس نے جو بھی کیا وہ نہایت برا فعل کیا ہے۔ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ دوسری وعید پہلی دھمکی سے زیادہ سخت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا پہلی وعید موت کے وقت یہ قبر کے اندر عذاب ہونے کی ہے، اور دوسری وعید قبر سے اٹھنے کے بعد عذاب کی ہے۔ ابن جریر نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہم عذاب قبر میں شک کرتے تھے، یہاں تک کہ عذاب قبر کے متعلق الہاکم التکاثر ثم کلا سوف تعلمون تک نازل ہوئی اور ہم کو عذاب قبر کا یقین ہو گیا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ اگر تم اپنے آگے آنے والی چیزوں کا علم یقین رکھتے، یعنی تم کو ان کا یقینی علم ایسا ہوتا جیسا اپنے پاس موجود چیز کا ہوتا ہے، تو یقینی علم آخرت تم کو دوسری بےہودگیوں سے روک دیتا اور یہ سمجھ لیتے کہ واقعاتاً اللہ کے حضور مجھے حاضر ہونا ہے، یا باہم کثرت مال کہ مال زیادہ ہو جائے، یہ قبائل و خاندان پر فخر نہ کرتے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ علم الیقین سے مراد اس بات کو جاننا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے اور پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے، یعنی موت کے بعد تم برزخ کو ضرور دیکھو گے اور اس میں گرم ہواؤں کی آمد و رفت، عذاب کی مختلف صورتیں اور آگ کے گرزوں کی ضربوں کو دکھنے کے بعد پھر تم جہنم کو ایسے یقین سے دیکھو گے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ یا غلبہ خیال یا پہچاننے میں غلطی کا احتمال ہرگز نہیں ہوگا۔ جب فرشتے قبر میں آئیں گے اور ان کو گرز ماریں گے اور ان کی ضربیں لگے گی اور انسان کو تکلیف ہوگی تو گویا کہ اس کو ایسا یقین ہوگا جو اس سے پہلے یقین تھا ہی نہیں، اور تم یہ ضرور دیکھو گے۔ یہ دیکھنا قیامت کے دن ہوگا کہ جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پر لا کھڑا کیا جائے گا، وہ اپنی آنکھوں سے اس ہولناکیاں خود دیکھیں گے۔ ان آیات کے ذریعے قرآن کریم نے ان لوگوں کو متنبہ فرما دیا جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا کے کاموں میں ڈوبے رہتے ہیں، دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے مرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ اس دنیا کے بعد ہمیں آخرت میں بھی جانا ہے اور رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ان آیات نے بتلا دیا کہ اس غفلت کا نتیجہ دوزخ کا دیکھنا اور دوزخ میں داخل ہونا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امور آخرت سے غفلت انجام کار ہلاکت اور بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جب بھی انسان امور آخرت سے غافل ہوگا تو یقینی طور سے وہ ہلاک و برباد ہوگا، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا، یعنی جو نعمتیں تم پر حق تعالی شانہ عمن والہ کی طرف سے کی گئی ہیں، تم نے ان کا کیا حق ادا کیا، تم نے ان نعمتوں کے بعد ان کی عظمت کو پہچانا یا نہیں، تم نے اپنے منعم کی محبت اور جذبہ اطاعت کو اپنے دل میں محسوس کیا یا نہیں، تم نے اپنے منعم کی ناراضگی سے ڈرے یا نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان سوالات کا جواب دینا کوئی آسان کام نہیں، بالخصوص اس دن اور اس عالم میں جہاں ظاہر و باطن کا کوئی فرق نہیں ہو سکتا اور زبان سے صرف وہی بات نکل سکتی ہے جو حقیقت عین صداقت ہے۔ اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایا نعمتوں پر جن کی شان یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، لہذا محاسبہ اور مواخذے پر وہ کیا جواب دے گا اللہ کے حضور۔ اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں اور بے شک اس کی کوئی انتہا نہیں، ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں، جسمانی نعمتیں بھی ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہیں، اور پھر ہر قسم میں متعدد قسمیں ہیں اور متعدد مرتبے ہیں۔ غرض یہ کہ ایک وسیع سلسلہ ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا، انسان پر ہم وقت قائم و جاری ہے۔ زندگی اور تندرستی، اعضاء کی خوبی، اسی طریقے سے حسن و جمال،
اور عقل اور فہم کا ادراک، اس طریقے سے اسباب اور راحت و آسائش اور طرح طرح کے اقسام کے میوے اور رزق اور بے شمار نعمتیں، غرض یہ کہ ہر شعبہ زندگی میں بے شمار انعامات کا مرکز نظر آتا ہے، تو بلا شبہ ان کے حق کا سوال ہونا ہی چاہیے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے غافل المغرور نہ ہو، بلکہ اس کی تیاری میں لگ جائے کہ روز محشر جب ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کا سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس آیت کی تشریح میں آیا ہے، امن اور صحت کی بھی بات درست ہوگی۔ جو حالات ہیں امن میں ہیں اور کوئی دشمن کو کوئی خوف نہیں ہے، یہ انسان کی صحت اور تندرستی بالکل درست ہے، تو لہٰذا اس سلسلے میں بھی انسان سے سوال ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی آیت کی تفسیر میں فرمایا، آنکھ، کان اور جسمانی صحت کے متعلق اللہ بندوں سے سوال کرے گا کہ ان کا استعمال کہاں پر کیا۔ اور اسی کی آیت کی تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دنیا کی ہر لذت کا سوال ہوگا۔ اور ابو نعیم قتادہ نے تفسیر آیت میں کہا ہے، اللہ نے جو بھی نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے اس کی بات پرسو ضرور کرے گا۔ حضرت ابو قلابہ کی روایت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ گھی اور شہد ملا کر میدے کی روٹی ساتھ کھائیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ ان سے بھی سوال کرے گا۔ اسی طرح سے ایک روایت مسلم شریف کی اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے قدم پل صراط سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 4 باتوں کے متعلق بات پرس نہیں کر لی جائے گی۔ نمبر 1، سب سے پہلے سوال کیا جائے گا عمر کو کس کام میں ختم کیا، اور دوسرا سوال ہوگا جسم کو کس کام میں دبلا کیا، اور نمبر 3، علم کے مطابق کیا عمل کیا، اور نمبر 4، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو اس وقت تک انسان پل صراط سے نہیں گزرے گا جب تک کہ ہر انسان سے سوال کر لے ہی نہیں لیے جائیں۔ تو سوال کیے جائیں، اس کے بعد ان کو اجازت ہوگی پل صراط سے گزرے اور جنت یا جہنم میں جائیں۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ ان عمومی احکام سے وہ لوگ مستثنا ہے جن کے متعلق حدیث میں آ گیا ہے کہ وہ بلا حساب جنت میں جائیں گے، لہذا بلا حساب جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ اس سے مستثنا ہے۔ اسی طرح سے اس سورت مبارکہ کی ایک بڑی فضیلت بھی ہے، چنانچہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی میں طاقت نہیں کہ وہ 1000 آیات روزانہ پڑھ لیا کریں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ 1000 آیات کون پڑھ سکتا ہے؟ تو فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روز الہاکم التکاثر بھی نہیں پڑھ سکتا؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص الہاکم التکاثر ایک بار پڑھے گا تو اسے 1000 آیات کا ثواب روزانہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے لیے ہم سب کو تیاری کی توفیق بخشے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔